نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يخشون ما أمر الله به أن يرسل مفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے دربار العالی کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آبادی انتخاب دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر صلہ رحمی کا بار بار حکم دیا ہے کہ اپنے عزیز و والد کے ساتھ، اپنی نسلی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کو قائم کیا جائے، اور صلہ رحمی ختم کرنے پر وعدہ رحمی پر بڑی سخت سے سخت وعیدیں نازل فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کو فروغ دیں، اپنے عزیز و والد کے ساتھ جو رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور صلہ رحمی ہو، اسے چاہیے صلہ رحمی قائم کرے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی قائم کرے۔ دوسری حدیث کے اندر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صل من قطعک، یعنی کہ بہت اعلیٰ معیار بتایا ہے، اعلیٰ معیار بتایا اللہ کے نبی نے اخلاق کا کہ صل من قطعک، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، صل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، اس سے رشتوں کو جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارا حق نہ دے تم اس کا حق پورا پورا دو۔ اتنے جامع ترین الفاظ کے اندر اللہ کے نبی نے یہ نصیحت فرمائی کہ شریعت کا بالکل نچوڑ وجہ اس کے اندر آ گیا کہ جو تم سے توڑ رہا ہے اس سے تم جوڑنے کی کوشش کرو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، جو تمہارا حق نہ دے تم اس کا حق پورا پورا دو۔ آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم جو ہے ادنے کا بدلہ کرتے ہیں، جس نے جیسا ہمارے ساتھ سلوک کیا ہم بھی اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ جو ہے یعنی کہ اعلیٰ معیار نہیں ہے۔ کہ اعلیٰ معیار کیا ہے؟ اعلیٰ معیار یہ ہے کہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تب بھی تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرو، یہ نہیں کہ ایک کا جواب آپ پتھر سے دے، اس کو منع فرمایا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو تم سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے تم اس سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، زندگی برابر چل رہی ہے، ہم روزانہ اپنی موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی سرکشی کرتا رہا اور جو ہے وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا رہا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ مجھے ایک دن رب کے سامنے جانا ہے، اللہ کو اپنا منہ دکھانا ہے، جس کو اس بات کا خوف رہا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کی خواہش نفس کی پیروی نہیں کری، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگی، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اللہ کے
ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے سے دو جنازے گزرے تو آپ نے دیکھ کر فرمایا وجبت، پہلا جنازہ گزرا وجبت، دوسرا جنازہ گزرا پھر فرمایا وجبت۔ صحابہ کرام جو پاس میں کھڑے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ دو جنازے گزرے، آپ نے دونوں کو دیکھ کر فرمایا وجبت۔ وجبت کی معنی ہے واجب ہو گئی، وجبت کی معنی واجب ہو گئی۔ جب صحابہ کرام نے معلوم کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پہلا جنازہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس جنازے کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کے اوصاف حمیدہ بیان کر رہے ہیں، تو میں نے کہا وجبت، کہ جنت واجب ہو گئی۔ یعنی جس آدمی کا جانے کے بعد بھی لوگ ذکر خیر کر رہے ہو، اچھائی سے اس کا نام لے رہے ہو، اس کی تعریف بیان کر رہے ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی مغفرت فرما دی، اور جب مغفرت ہو جائے گی تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں تو میں نے کہا وجبت کی جنت واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مرنے والے کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کے غلط کردار کو بیان کر رہے ہیں، تو میں نے یہ دیکھ کر کہا وجبت، جہنم واجب ہو گئی۔ وجبت یعنی کہ اس پر جہنم واجب ہو گئی کہ جب لوگ جو ہے مرنے والے کی برائی سے اس کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ آدمی محبوب تھا۔ جو آدمی محبوب ہوتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈالتے ہیں اور ان کی زبان پر ذکر خیر ہوتا ہے، اور جو گنہگار آدمی ہوتا ہے تو لوگ اس کی برائی بیان کرتے ہیں اور اس کے غلط اخلاق کو، غلط کردار کو بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ بھئی لوگ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، تو میں نے کہا وجبت کہ جہنم واجب ہو گئی۔ تو میرے بھائی کے بزرگ دوست اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم دنیا سے جب جا رہے ہو، ہمارا جنازہ اٹھ رہا ہو، لوگ ہمارا ذکر خیر کر رہے ہو، لوگ ہماری تعریف بیان کر رہے ہو، لوگ ہمارے اوصاف حمیدہ، اخلاق حسنہ کا تذکرہ کر رہے ہو، ان کی زبان پر ہماری باتیں ہو کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا بھلا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، دوسروں کے کام آتا تھا، تو اس کے لیے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک یہ تسلیم کر لیں کہ جیسے بھی حالات ہوں گے، جب تک میں زندہ رہوں گا میں انشاءاللہ صلہ رحمی قائم کروں گا، ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤں گا، حسن سلوک ان کے ساتھ کروں گا، ہمیشہ ان سے جو ہے اپنے تعلقات کو استوار رکھوں گا اور ان سے کبھی قطع تعلقی نہیں کروں گا۔ آج دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے قطع تعلقی کے اندر اس قدر ملوث ہیں کہ رات دن اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بھائی میں نہیں بن رہی ہے، چچا بھتیجوں میں نہیں بن رہی ہے، بہن بہن کے اندر نہیں بن رہی ہے، پڑوسیوں میں نہیں بن رہی ہے، رشتہ داروں میں نہیں بن رہی ہے۔ اس گناہ کے اندر ہم اس قدر ملوث ہے کہ اس سے توبہ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، جبکہ حدیثوں کے اندر یوں فرمایا گیا ہے کہ ایسی آدمی کی شب قدر کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو ایسی راتیں ہوتی ہیں جس کے اندر اللہ تمام لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ایسے حالات کے اندر بھی، ایسی مبارک راتوں کے اندر بھی اس آدمی کی بخشش نہیں ہوتی جو قطع تعلقی کے گناہ کے اندر ملوث رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس گناہ سے نکلیں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں۔ اور صلہ رحمی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جان کے ذریعے ان کی خدمت کی جائے، مال کے ذریعے بھی ان کی خدمت کی جائے، یعنی کہ اپنے صدقات کا، ہمارے صدقات کا سب سے زیادہ جو مستحق ہوتے ہیں ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ہمارے اپنے جو ہمارے بلڈ ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمارا نسبی تعلق ہے، وہ ہمارے صدقے کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، تو ان پر ہمیں جو ہے صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک غلام تھا، تو انہوں نے اسے جو ہے آزاد کر دیا۔ جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ انہوں نے غلام آزاد کر دیا ہے تو آپ نے ان سے کہا اگر تم اپنے عزیز و اقارب میں کسی رشتہ دار کو اس غلام کو دے دیتی تمہیں ڈبل اجر ملتا۔ فرمایا لکی اجرانی، اجر الصدقہ و اجر الصلہ، یعنی کہ اس میں ڈبل اجر اس طریقے سے ملتا، ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا، دوسرا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملتا۔ تو اسی طریقے سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک جو ہے باندھی تھی، تو آپ نے کہا کہ غلام تھا، تو آپ نے اللہ کے نبی سے معلوم کیا کہ میں اس غلام کا کیا کروں، اس کو آزاد کر دوں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے مامو جان جو ہے انہیں ضرورت ہے، انہیں ایک غلام کی ضرورت ہے بکریاں چرانے کے لیے، آپ اس غلام کو اپنے ماموں کو جو ہے
صدقہ کر دو، اپنے ماموں جان کے لیے اس غلام کو صدقہ کر دو، اس میں تمہارے لیے ڈبل اجر ہوگا، اس میں تمہارے لیے دوہرا اجر ہوگا، ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا اور اسی طریقے سے فرمایا ایک ثواب جو ہے صلہ رحمی کا ملے گا، یعنی عزیز و اقارب میں مال خرچ کرنے پر ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، اسی طریقے سے جو ہے صدقہ کرنے کا ثواب اس کے اندر ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جگہ جگہ یہ تعلیم دی ہے کہ ہم جو ہے صلہ رحمی کو فروغ دیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کو قائم کریں۔ تو فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر خیر ہو اور لوگ اس کی تعریف بیان کر رہے ہوں تو وہ صلہ رحمی کو فروغ دیں۔ اللہ کے نبی کسی کے صلہ رحمی کیا کرتے تھے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مکہ کے اندر قحط سالی کا دور چل رہا تھا، خشکی کا دور تھا، فصل نہیں اگ رہی تھی، تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے یہ کہا کہ حضرت یعنی ابو طالب جو آپ کے چچا تھے کہ ان کے پاس چلتے ہیں، ان کی عیال زیادہ ہے، اب ایک کام کرتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ان کی خیریت معلوم کرتے ہیں، تنگدستی کا دورہ چل رہا ہے، قحط سالی ہو رہی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگ مردار کھانے پر بھی مجبور ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے اس وقت وسعت تھی، کیونکہ آپ کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جو اس وقت کی بڑی مالدار عورت کہلایا کرتی تھی۔ تو آپ اپنے چچا کے ساتھ حضرت طالب کے یہاں جاتے ہیں اور جانے کے بعد جو ہے ان سے یہ کہتے ہیں کہ بڑی پریشانی کا دور چل رہا ہے، آپ کے بچے زیادہ ہیں، میں یہ چاہتا ہوں ایک بچے کو میری کفالت کے اندر دے دیجئے اور ایک بچے کو حضرت عباس کو دے دیجئے، ہم ان کی تربیت کریں گے، ان کے اوپر خرچ کریں گے تاکہ آپ کا کچھ لوڈ کچھ بوجھ کم ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنی جو ہے کفالت میں لیا، اور حضرت جعفر جو ان کے دوسرے بھائی تھے جعفر طیار، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کے اندر گئے۔ یعنی اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلہ رحمی کو کس قدر فروغ دیا کرتے تھے کہ کسی کی ضرورت میں کام آنا، کسی کی پریشانی کو دور کرنا، یہ بہت اعلیٰ درجے کا کام ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرا جب جنازہ اٹھے لوگ میرا ذکر خیر کر رہے ہوں تو ہمیشہ صلہ رحمی کو قائم کرے، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، قطع تعلق کو ختم کر دے۔ اسی طریقے سے دوسرا کام اس کو یہ کرنا ہے کہ جس کے حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، آخری سانس تک یہ کوشش کریں کہ جس کا حق میرے اوپر ہے میں اس کا حق ادا کرنے والا بنوں گا۔ میرے بھائی کا میرے اوپر حق ہے، میرے والدین کا، میرے عزیز و اقارب کا، میرے اور جو ہے اصول و فروع سے کسی کا حق میرے اوپر ہے، میں ان سب کا حق ادا کروں گا۔ جب آدمی اس طریقے سے جو ہے حق ادا کرے گا تو فرماتے ہیں کہ جب اس کا جنازہ اٹھے گا لوگ اس کا ذکر خیر کریں گے، بہن بھی ذکر خیر کرے گی، بھائی بھی ذکر خیر کرے گا، یہ سب کا جو آدمی حق ادا کرتا ہے تو کون اس کی برائی کرے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا کام اس کو یہ کرنا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے لوگ میری تعریف کر رہے ہوں تو فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے کبھی بھی کوئی مصیبت زدہ کوئی پریشان حال آدمی سامنے آئے اپنی کسی ضرورت کا سوال کرے تو ہمیشہ اس کا سوال پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ جتنا ہو سکتا ہو اس کی ضرورت کو پوری کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جو آدمی کسی بندے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ عز و جل اس بندے کی حاجت کو پورا کیا کرتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ اس سے پہلے بہت ساری بیواؤں کی، یتیموں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تو ان بیواؤں کو جو ہے خیال ہوا کہ اب تو یہ ابوبکر جو ہے خلیفہ بن گئے، خلیفۃ المسلمین بن گئے، اب ہماری کفارت کون کرے گا، ہماری ضرورتوں کو پورا کون کرے گا۔ تو یہ خبر جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پہنچتی ہے تو آپ نے کہا کہ میں خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے بھی ابوبکر تھا اور آج بھی ابوبکر ہوں، تمہاری ضرورت ایسی پوری کرتا رہوں گا۔ تو ہم دوسری خدمت کرنے کے لیے اپنی سعادت سمجھیں، اور جو آدمی جب دوسروں کا بھلا کرتا ہے، دوسروں کی ضرورتوں کے اندر کام آتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب اس کا جنازہ اٹھے گا وہ سب اس کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے۔ جناب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے یعنی کہ جب ان کا انتقال ہوا
تو مدینے کے اندر بہت ساری بیواؤں یتیموں کے مکان تھے، وہاں سے آوازیں آنا شروع ہوئی، ارے وہ کہاں چلا گیا؟ تو راتوں کو ہمیں پانی لا کر دیا کرتا تھا، ہمیں مشق کے اندر پانی بھر بھر کر لا کر دیا کرتا تھا۔ جب معلوم ہوا کہ زین العابدین جو ہے یہ راتوں کو خدمت کیا کرتے تھے، جب ان کا جنازہ ان کو جب نہایا جا رہا تھا تو وصال نے دیکھا کہ ان کی کمر پر کالا نشان تھا، جبکہ آپ بڑے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت بدن پر یہ کالا نشان کیسا ہے؟ تو پتہ لگا کہ یہ راتوں کو جو مشق اٹھا کر لے جایا کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے بدن پر نشان تھا۔ تو دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، لوگ ہماری تعریف بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے چھوٹا کام یہ کر رہا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہے ہمیشہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑے، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام، ہماری ختنہ، بیاہ، عقیقہ، ولیمہ، شادی، ہماری تقریبات، ہمارے فنکشن تمام کے تمام جو ہے شریعت کے دائرے کے اندر آ جائیں، سنتوں کو عملی جامہ پہنائیں۔ جب ہم سنتوں کو زندہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر یہ جو ہے آپ سے محبت کرتے ہیں، تم میرے سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں۔ جب یہ آپ کی اتباع کریں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، پھر اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ جب اللہ ان سے محبت کرے گا تو اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جو آدمی سنتوں کو لازم پکڑے گا، ہر کام کے اندر سنتوں کو عملی جامہ پہنائے گا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ اور جو ہے سنتوں پر عمل کرنے والا جو آدمی ہوگا، لوگ اس کی تعریف کریں گے، اللہ اس سے راضی ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کا ذکر خیر ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارا جنازہ ہو ہے، ہم دنیا سے جا رہے ہوں، لوگ ہماری تعریف بیان کر رہے ہوں، تو ان چار باتوں کو بیان کریں، یعنی صلہ رحمی کو قائم کریں، اور جس کا ہمارے اوپر حق ہے وہ ادا کریں، اور مصیبت زدہ کی پریشان حالات کی جو ہے پریشانی کے اندر اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کریں اور سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وجب جنت واجب ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے ان چیزوں کو جو فالو کریں، جس سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق اور رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔